أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، اللہ رب العزت والجلال کے کلام کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، جو پورے قرآن کریم کا ماحصل اور لب لباب ہے اور قرآن کریم کا جوہر اور بندگی کا منشور ہے، اس کی فضیلت و اہمیت اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگانے کے لیے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے. اور دیگر بہت سے فضائل میں ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ ایسینشیل پارٹ آف صلاح، یعنی نماز کا لازمی حصہ ہے. اس صورت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اس کی فضیلتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اسے دم کے طور پر استعمال کیا گیا اور اللہ نے شفا عطا فرمائی. اس کے متعدد نام اور بھی ہیں، انہی میں اس کا ایک نام سورۃ الشافی یا سورہ شافیہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیلنگ اور شفا کا ذریعہ ہے. اور اتنی عظیم صورت ہے کہ یہ صورت خالق اور مخلوق کے درمیان ایک والہانہ مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے. حدیث کے مطابق جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا رسپونس اور جواب دیتا ہے. اس صورت کے اندر کل 7 آیات ہیں. انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرا حصہ سپلیکیشن، یعنی بندے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو موسٹ مرسیفل یعنی بڑا مہربان اور موسٹ کمپیشنیٹ یعنی نہایت رحم والا ہے. یہ ہر خیر کے کام کا وہ دروازہ ہے جس سے برکت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ تسمیہ دنیا کے ہر کام کو مادی فائدے سے نکال کر روحانی مقصد سے جوڑ دیتی ہے. سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس یونیورس میں، اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں ہم جس کسی چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کا ٹیلنٹ ہو، کسی کی بیوٹی ہو یا گڈنیس ہو، یعنی کوئی بھی خوبصورت منظر ہو یا کوئی بھی فائدہ مند چیز ہو، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. جیسے کسی تصویر کی تعریف دراصل پینٹر اور مصور کی تعریف ہوتی ہے، ویسے ہی کائنات کے ہر کمال کا اصل مالک اللہ ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ہر خوبی کا مرکز ایک ہی ذات ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے. اس طرح توحید کی بنیاد مضبوط کر دی گئی. اور فاتحہ کی یہ پہلی آیت عقلی اور منطقی بلاغت کا عروج ہے، کیونکہ یہ آیت دعویٰ ما دلیل ہے. کیسے دعویٰ ما دلیل ہے؟ یعنی اس ایک آیت کے اندر ہی اللہ نے ایک عظیم الشان دعویٰ کیا اور اس دعوے کی دلیل بھی اسی کے اندر بیان کر دی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آیت کا یہ حصہ الحمدللہ، یہ حصہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی جس قسم کی بھی تعریف پائی جاتی ہے وہ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے.
انسان جب کسی پھول کی خوبصورتی، کسی موجد کی ذہانت یا کسی محسن کی سخاوت کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس صانع کی تعریف کر رہا ہوتا ہے جس نے اسے یہ کمال بخشا ہے۔ لہذا حمد کا اصل مستحق صرف اللہ ہے۔ تو آیت کا یہ حصہ الحمدللہ یہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہوا، اور اس دعوے کی دلیل آیت کا اگلا ٹکڑا رب العالمین، آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا اور یہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی منطقی دلیل پیش کرتا ہے۔ یعنی اللہ ہی حمد کا مستحق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کسی ایک جملے میں قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کریم نے اسے 3 بڑے زاویوں سے پیش کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ خالق اور موجد ہے، یعنی وہ ذات جس نے عدم سے کائنات کو وجود بخشا، یعنی اللہ صرف بنانے والا نہیں بلکہ بدیع ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کی تخلیق کرنے والا۔ رب اور مربی، رب کا مطلب ہے وہ جو کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر اس کی تکمیل تک، اس کے پرفیکشن تک درجہ بدرجہ پالتا ہے۔ وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں اور کہکشاؤں کا بھی مربی ہے۔ اس کا تعارف صرف طاقت اور قدرت سے نہیں بلکہ محبت سے ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ خالق اور موجد ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے، جس کو نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے۔ نیسیسری بینگ یا واجب الوجود یہ کیا ہے؟ یہ ایک فلسفے کی اصطلاح ہے، لیکن ہم اسے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کائنات میں موجود ہر چیز کو وجود کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہے، پہلی چیز امپاسبل بینگ، جس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں۔ امپاسبل بینگ یعنی وہ چیز جس کا وجود عقل کے نزدیک ناممکن ہو، جیسے 2 اور 2 کا 5 ہونا، یہ ناممکن ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یعنی 3 سے زیادہ اور 5 سے کم۔ یا جیسے کسی ایسے بیٹے کا وجود جو اپنے باپ سے عمر میں بڑا ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو امپاسبل ہے، ممتنع الوجود ہے۔ اور دوسری چیز ہے ممکن الوجود، پاسبل بینگ، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، انسان، درخت، زمین، سورج، پوری کائنات، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں، اور پھر بعد میں یہ وجود میں آئی، اور آئندہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ان چیزوں کو وجود میں آنے کے لیے کسی باہر والی قوت یا خالق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری چیز یہ ہوئی ممکن الوجود، پاسبل بینگ۔ اور تیسری چیز ہے واجب الوجود، نیسیسری بینگ، یعنی اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا نہ ہونا ناممکن ہو۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو بغور سماعت کیجئے اور سمجھیے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہستی ہے جس کا نہ ہونا ناممکن ہو۔ اسے واجب الوجود اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسے باقی رہنے کے لیے کسی سہارے کی، یعنی خوراک کی، پانی کی، نیند کی، کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ واجب الوجود ایسی ذات ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پوری کائنات کا وجود مٹ جائے، کیونکہ ممکنات کا سلسلہ تب تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے شروع کرنے والی ایک ایسی ذات نہ ہو جو خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ اس مسئلے کی ذرا گتھی ایک سادہ سی مثال سے کھول دیں۔ اگر آپ ٹرین کے ڈبوں کی ایک لمبی لائن دیکھیں تو ہر ڈبہ اپنے سے پہلے والے ڈبے کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک کہ سب سے آگے ایک ایسا انجن نہ ہو جو خود تو کسی ڈبے سے نہیں جڑا، لیکن ان پیچھے تمام ڈبوں کو کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔
تو اللہ وہ ازلی انجن ہے جو پوری کائنات کو حرکت دے رہا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، وہ اپنے افعال میں اکیلا ہے۔ اپنی ذات میں اکیلا ہے یعنی کوئی اس کا باپ یا بیٹا نہیں، اپنی صفات میں اکیلا ہے یعنی کوئی اس جیسا سننے والا، دیکھنے والا یا قدرت رکھنے والا نہیں ہے، اور اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ وہ واجب الوجود حقیقت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے آیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ کائنات کے مشاہدے اور اپنے نفس کے اندر جھانکنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رب العالمین، رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے یعنی ناپید ہونے سے وجود میں لے آئے اور پھر اسے درجہ بدرجہ اس کے پرفیکشن تک، اس کی تکمیل تک پہنچائے۔ تو یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آخری لفظ اس آیت کا ہے عالمین، یعنی کائنات، عالم، چاہے وہ ستاروں کی دنیا ہو، نباتات کی ہو، حیوانات کی ہو یا انسانی عقل و شعور کی، ان تمام جہانوں کا وجود، بقا اور ارتقاء اللہ کی ربوبیت کا مرہون منت ہے۔ ابھی جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ ایک دعویٰ ہے اور اپنے اندر دلیل بھی ہے، تو لاجیکل لنک، دعویٰ اور دلیل کا ربط، لاجیکل لنک کیا ہے؟ تو سمجھیے کہ عقلی قاعدہ یہ ہے کہ تعریف اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس کمال ہو، چونکہ تمام جہانوں کی تخلیق، پرورش اور ان کا نظام سنبھالنا کمال قدرت کی انتہا ہے، اس لیے وہ اگر رب ہے تو یقیناً وہی محمود ہے، یعنی جس کی حمد کی جائے۔ تو اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میری تعریف کوئی رسمی بات نہیں بلکہ میری صفت ربوبیت کا منطقی نتیجہ ہے۔ جب آپ سورج سے روشنی، زمین سے اناج اور اپنے وجود میں زندگی پاتے ہیں تو عقل پکار اٹھتی ہے کہ اس کا محسن یعنی رب ہی تعریف کے لائق ہے۔ یہاں کائنات کی ہر نعمت کا شکر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اس کی مرسی یعنی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات کو پالنا کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ اپنی مرضی اور کائنڈنس اور رحمت سے سب کی پرورش فرما رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، کیونکہ وہی کائنات کا حقیقی مربی ہے، اور اس نے یہ سارا نظام اپنی رحمت سے صرف اس لیے قائم کیا تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کی بندگی کرے۔ مالک یوم الدین، وہ ڈے آف ججمنٹ یعنی جزا اور سزا کے دن کا اکیلا مالک ہے، یعنی وہ آج کے دن اور گزشتہ دنوں کا بھی مالک ہے، لیکن اس دنیاوی زندگی میں انسان کو کچھ نہ کچھ ظاہری اور عارضی ملکیت اس رب نے ہی دی ہوئی ہے۔ پھر اس بدلے کے روز، جزا کے روز، یہ عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو کر تمام تر ملکیت اللہ رب العزت کی ہی ہو رہے گی۔ اور قیامت کے دن کا مالک ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل مختار ہے، جس کا قصور چاہے معاف کر دیں اور جس کو چاہے سزا دیں۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ گناہ گاروں کو گناہ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس عقیدہ کفارہ کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ انسانیت کے گناہ کو معاف کرنا چاہتے تھے مگر ایسا کرنا اس کے لیے روا نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ مجبور ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں قربانی کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔
تو قرآن مجید نے اسی کی تردید کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت اور بدلے کے دن کا مکمل مالک ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کی یاد دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندگی کا عہد کیا جا رہا ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے اوپر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو پچھلی 3 آیتیں جو گزری ہیں، ان 3 آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے اندر انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے پاسٹ اور پریزنٹ میں یعنی ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کو ماضی میں نیست سے ہست کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں بھی اس کی پرورش کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس آیت میں مالک یوم الدین، تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس لیے اللہ نے بندوں کو سکھلایا کہ کہو ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے تبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، تو اقتضائے عقلی اور اقتضائے طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اسی اقتضائے عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ کا ایک اعجازی پہلو یہ ہے کہ یہاں صیغہ واحد کے بجائے جمع استعمال ہوا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں جو کہا جاتا ہے نا ایاک نعبد، نعبد کہا جاتا ہے، اعبد نہیں کہا جاتا، نستعین کہا جاتا ہے، استعین نہیں کہا جاتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اور میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ ہم کہا جاتا ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں صیغہ واحد کے بجائے جمع استعمال ہوا ہے۔ یہ انفرادیت کو اجتماعیت میں بدل دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ مومن اپنی بندگی میں تنہا نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ مل کر اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے کہ ہم شرک کی نفی کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کی دعا ہے، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہدایت محض راستہ دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ اس کے علماء کرام نے درجات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ بیان کیا ہے نیچرل گائیڈنس، یعنی ہدایت عامہ، یعنی فطری رہنمائی۔ یہ ہدایت کائنات کی ہر چیز کو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پودے ہوں، جمادات ہوں، سب کو یہ ہدایت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے کام کا شعور دے رکھا ہے۔ جیسے پرندوں کو گھونسلہ بنانے کی ہدایت، کوئی ان کو نہیں سکھاتا کہ گھونسلہ کیسے بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہی ان کو گائیڈنس ملی ہوئی ہے، نیچرل گائیڈنس۔ مچھلیوں کو تیرنے کی ہدایت، کوئی نہیں سکھاتا مچھلی کو تیرنا، اللہ کی طرف سے ہی اس کو تیرا کیا جاتی ہے۔ اور انسانی جسم کے اعضاء کو اپنا اپنا مخصوص کام کرنے کی ہدایت، آنکھ کو کوئی نہیں سکھاتا کہ اس طرح دیکھنا ہے، کان کو کوئی نہیں بتاتا کہ اس طرح سننا ہے، اور دیگر اعضاء کو کوئی نہیں بتاتا کہ ان کے یہ کام ہے۔ یہ ہدایت ربانی فطری طور پر ہر شے کو ملی ہوئی ہے۔ یہ نیچرل گائیڈنس ہدایت عامہ ہے۔ اور دوسری ہدایت ہے ریویلڈ گائیڈنس، یعنی ہدایت تشریعی۔ یہ جو دوسری ہدایت ہے
یہ ہدایت کا درجہ صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے صحیح اور غلط کا فرق واضح کر دیا۔ یہ ہدایت ہر انسان کو پہنچتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ انبیاء کا اصل کام یہی ہدایت ہے، راستہ دکھانا ہے۔ اور ایک اور درجہ اس کا بیان کیا ہدایت کا، جس کو توفیق کہا جاتا ہے، یعنی راستے پر چلنے کی ہمت۔ یہ ہدایت کا وہ خاص درجہ ہے جو صرف مؤمنین کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان کر دے اور گناہ کو اس کے لیے دشوار بنا دے۔ اس ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں، لامحدود درجے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اور نبی بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے، تاکہ اس کے درجات اور اللہ کے قرب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن نے اس صراط مستقیم کی پہچان ان 4 گروہوں سے کروائی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انبیاء جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، صدیقین جو سچائی کے اعلیٰ مقام پر فائز اولیاء ہیں، شہداء جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانیں دیں، اور صالحین جو شریعت کے مکمل پابند اور نیک لوگ ہیں۔ گویا ان کی راہ پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہے۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین صرف کتاب کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں آباء و اجداد کی اتباع سے منع کیا ہے، اس سے وہ آباء و اجداد مراد ہیں جو حق راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اور جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ یہیں سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی ضرورت ہے جس سے کوئی بھی انسان، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے، یعنی جہالت کی وجہ سے بھٹک گئے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک قوم یہود ہے اور گمراہوں اور ضالین میں ایک عیسائی ہیں۔ صرف یہی قوم اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اس سورت کی بڑی اہم بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ اور آپسی گفتگو ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو عرش بری سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ کنورسیشن اور مکالمہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ نماز صرف چند الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ خالق کائنات کے ساتھ
ایک زندہ گفتگو ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بندگی کا منشور ہے، یہ انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھاتی ہے اور کامیابی کے لیے صحیح راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہستی کو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا دے، صرف اسی سے مدد مانگے اور زندگی کے ہر معاملے میں اس راستے کی تلاش کرے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے، تاکہ وہ انسان گمراہی سے اور غضب سے بچ کر ابدی کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید کا حامل بنائے، ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی توفیق بخشے، بھٹکنے اور گمگشتے راہ ہو جانے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔